اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ایک بڑا عجیب سا واقعہ ہوا اور میرا بڑا دل کیا کہ میں آپ کو بتاؤں۔ ہمارا ایک افغانی دوست ہے، وہ میں ان کو پچھلے کوئی 12 سال سے جانتا ہوں۔ تو پہلے جب ہم کہیں ٹریول کرتے تھے تو وہاں پہ ایک ہوٹل سا آتا تھا راستے میں، تو جب بھی بڑا معصوم آدمی بھی ہے وہ، اور کیونکہ یہاں پہ جو ہم افغانی، پاکستانی، انڈینز، موراکن سب رہتے ہیں، تو ہم میں وہ ابھی وہ اختلافات نہیں ہوتے، کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ ہم نے رہنا ہی یہیں پہ۔ تو یہاں پہ ہم قومیتوں سے اور باقی چیزوں سے ذرا ماورا ہوتے ہیں، اور ویسے بھی وہ ہمارے بھائی ہیں، آ، ہمارے ہمسائے ہیں۔ سیاسی اختلافات اپنی جگہ پہ، مگر بھائی چارہ تو کبھی کم نہیں ہو سکتا۔ تو وہ بڑا معصوم آدمی ہے وہ، بڑا۔ تو ہم ایک جگہ سے ہمیشہ گزرتے تھے، اور راستے میں نا ایک بڑا خوبصورت سا ہوٹل آتا تھا، ریسٹورینٹ نہیں، ہوٹل، بڑا پیارا سا۔ تو مجھے وہ ہمیشہ کہتا ہے، لالا یہ میرا ہوٹل ہے، لالا یہ میرا ہوٹل ہے۔ تو میں اسے کہتا ہوں، ہاں ہاں ضرور ولی، یہ تمہارا ہوٹل ہے۔ اور ہم گزر جاتے تھے۔ اس کے بعد وہ حالات ٹھیک ہوئے، وہ افغانستان چلا گیا، اور رابطہ کچھ رہا کچھ نہیں رہا، پھر کچھ معاملات ایسے رہے، پھر میں پاکستان چلا گیا، والدہ کی ڈیتھ پہ اس نے پیغام بھیجا، مگر ہم اتنا زیادہ نہیں رہے۔ تو عید پہ وہ یہاں پہ آیا، اور مجھے اس نے کہا کہ لالا کھانا آپ نے میرے ساتھ کھانا۔ اچھا، عید پہ کیا ہوتا ہے کہ نماز پڑھی، پھر یہاں پہ جو قربانی ہے وہ اس طرح تو ہوتی نہیں، مگر لے کے آئے، جو لوگ تھے ان کو بانٹے، دوستوں کو ملے، پاکستان سے کچھ دوست آئے ہوئے تھے تو ان سے ملا۔ تو اس نے مجھے بٹھایا اور اس نے مجھے کہا، لالا چلے آپ کو ایک چیز دکھاؤں۔ اور ہم جب اس ہوٹل کے سامنے پہنچے تو اس نے کہا، اس کو پہچانا آپ نے؟ میں نے کہا ہاں، ہم تو جب بھی گزرتے ہیں تو کہتے ہیں میرا ہوٹل ہی تیرا ہے نا۔ تو وہ ہنسا، اور وہ جب وہ اندر گئے تو اس نے جو اس کے مین آفس میں جو کمرہ تھا، وہ اسٹاف اس کو دیکھ کے کھڑا ہو گیا، اور اس نے اس کرسی پہ، جو اس کے آنر کی یا ایم ڈی کی کرسی تھی، تو اس نے کہا آپ اس پہ بیٹھ۔ میں بڑا حیران ہوا، میں نے کہا یہ مجھے کچھ سمجھ نہیں آئی۔ تو اس نے کہا، لالا یہ واقعی اب میرا ہوٹل ہے۔ مجھے بڑی خوشی ہوئی، اور میں اپنے اللہ تعالیٰ کے قربان صدقے چلا گیا، جو اس نے کہا کہ مجھ پہ جو گمان کرو گے میں وہ اس کو پورا کرتا جاؤں گا۔ پورا اللہ ہے نا وہ اللہ ہے وہ تو۔ مگر اس سے ایک سوال بھی پیدا ہوا، اور میں نے وہ بتانا بڑا مناسب سمجھا آپ سب بہن بھائیوں، کہ ہم جو بات کرتے ہیں تو ہمارا جو جسم ہے یا ہمارا جو ذہن ہے، اس کو نہیں پتا کہ ہم یہ بات مذاق میں کر رہے ہیں، سیریس کر رہے ہیں۔ جس طرح جو لوگ کسی مذہب پہ یقین نہیں بھی کرتے، تو یونیورس پہ وہ بڑا یقین کرتے ہیں۔ ان کو یہ پتا ہوتا ہے کہ یونیورس جو ہے نا وہ اندھی بھی ہے، گونگی بھی ہے، اور بہری بھی ہے۔ جو آپ منہ سے لفظ نکالتے ہیں یا جو آپ خیال ذہن میں بناتے ہیں، اس کی مینیفیسٹیشن ہو جاتی ہے، اور یونیورس وہ چیزیں آپ کے لیے بنانا شروع کر دیتی ہے، چاہے وہ فائدہ ہو چاہے نقصان ہو۔ تو ہم جب کہتے ہیں نا کہ کسی کو مذاق میں کہ جی ہم بڑے بیمار ہیں، اگر ہم کسی کو یہ کہتے ہیں کہ ہم جو ہے نا بڑے غریب سے لوگ ہیں یہ وہ، تو ہماری باڈی اور ہماری سراؤنڈنگ وہ سنتی ہے، کیونکہ ہماری آواز ایک انرجی ہے۔ تو کوشش یہ کریں کہ جب بھی آپ منہ سے کوئی لفظ نکالیں تو بہتر نکالیں، کیونکہ کہیں نہ کہیں وہ مینیفیسٹ اور ریکارڈ ہو رہی ہے۔ یہ بات ولی کہ ریسٹورینٹ خریدنے سے نہیں، ایسے ہزاروں چیزیں ہمارے سامنے سے گزری۔ اب یقین کریں، آپ اپنا ذرا احتساب کریں، جو آپ نے کہا ہے نا کسی چیز میں، چاہے مذاکر بھی، وہ کہیں نہ کہیں پورا ضرور ہوا ہے، کہیں نہ کہیں پورا ضرور ہوتا ہے، کیونکہ ساری کائنات کن سے بنی ہے، اور ہمارے اندر اسی مالک نے اپنی روح پھونکی ہے، تو کن کی کچھ چیزیں ہمارے اندر بھی ہیں۔ تو ہم جو بھی منہ سے نکالتے ہیں، اگر ہم کسی کو یہ کہیں گے کہ میرا بچہ فلاں بڑا نالائق ہے، ہم یہ کہیں گے کہ یہ بڑا شرارتی ہے، تو وہ پوری یونیورس آپ کی اس انرجی کو کیچ کر دے گی، اور وہ بچہ وہ اس طرح بن جائے گا۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ کی جتنا بھی گمان تگڑا کرے میرے اللہ پہ، اللہ تعالیٰ کو ایک چیز سے بڑی محبت ہے، وہ توکل اور اس پہ یقین پہ۔ پوری دنیا اس توکل اور اس یقین پہ چل رہی ہے۔ تو ہمیشہ اپنا یقین اور اپنا توکل مثبت رکھے۔ آپ یقین کریں میرے اللہ تعالیٰ کے، میں صدقے قربان جاؤں، جس بندے نے جو گمان اس سے کیا، جتنی اس کی وسعت تھی، میرے اللہ تعالیٰ نے پورا ضرور کیا۔ تو بات ولی کی اس ہوٹل خریدنے کی نہیں، کیونکہ وہ افغانستان گیا،
وہاں سے اس کو جاب ملی، پھر اس نے جگہ خریدی، پھر اس کو ایک فائدہ ہوا جو ملینز آف ڈالرز میں ہوا۔ مگر یہ ساری کہانی جب وہ ایک ہیلپر تھا اس وقت سے جڑی ہوئی، اور اس کو یقین تھا کہ یہ ہوٹل میں خریدوں گا، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو دنیا کے مہنگے ترین شہروں میں جو شہر ہے اس میں ایک اپنا ہوٹل دیا۔ اس کی اپنی محنت بھی ہوگی، اس کی اپنی کاوش بھی ہوگی، اس کی نیت بھی ہوگی، مگر وہ جو لفظ اس نے نکالے تھے میرے اللہ تعالیٰ نے پورے کیے، اس کے اندر یقین آ گیا۔ تو آپ بھی جو منہ سے لفظ نکالیں گے، چاہے وہ مثبت ہوں گے یا منفی ہوں گے، پورے ضرور ہوتے ہیں، کیونکہ آواز کی اپنی ایک انرجی ہے۔ آپ کا جسم کو نہیں پتا کہ وہ آپ مذاق میں کہہ رہے ہیں کہ جی میں تو بڑا بیمار آدمی ہوں، جی آپ کو کیا لگا میں تو بڑا غریب آدمی ہوں جی، تو آپ کا جسم جو ہے نا وہ سنتا ہے، وہ صرف آپ کی انرجی کو لیتا، آپ کا مائنڈ بھی انرجی کو لیتا۔ تو کسی کے بارے میں بھی جب بات نکالیں وہ صحیح نکالے، آپ کو نہیں پتا کون سی بات مینیفیسٹ ہو جائے، کون سی بات قبولیت کی کھڑی ہو۔ تو یہ میرے ساتھ ہوا ہے، اسی ہفتے ہوا ہے۔ میرا بڑا دل کیا کہ میں آپ کو بتاؤں، اور یہ اتنا اچھا نسخہ ہے، یہ اتنی اچھی کنجی ہے جس سے پتہ نہیں آپ کتنے زنگ آلودہ تالے کھول لیں گے۔ میرے اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک فیسلٹی دی ہے نا، ایک لائف لائن دے دی ہے نا کہ جو آپ بولیں گے یقین سے میں پورا کروں گا، تو پورا پھر کروائیں میرے اللہ سے، وہ آپ کی ہر بات کے لیے۔ تو اس نے یہ کائنات کی خوبصورتیاں، یہ بڑی گاڑیاں، یہ بلڈنگیں، یہ نعمتیں کس کے لیے بنائی ہیں؟ آپ کے لیے بنائی ہیں۔ لیں اس میں سے اپنا حصہ، کریں اس پہ یقین، تو انشاءاللہ سب آپ کے لیے مثبت ہوتا جائے گا۔ صرف اپنی سوچ اور اپنی بات کو مثبت کر لیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو وہ توفیق دے جیسے میرا اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ آپ کو ملے، اور اللہ تعالیٰ آپ کے اندر سے وسوسے ختم کرے، ڈر ختم کرے، خوف ختم کرے، اور اللہ تعالیٰ آپ کو محبتیں اور آسانیاں بانٹنے والا بنائے۔